ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سارے منظرنامے کو؟ ابھی تک کوئی تصویر واضح نہیں ہو سکی ہے. حلقہ بندیوں کے مسائل تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. ایک تو ٹرن آؤٹ کم ہے، پھر نتائج تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن جو عوام کا چنگ تھا، عوام کی جو عدالت تھی، ایم کیو ایم ادھر گئی نہیں ہے. تو اس کا تو یہ کس طرح سے اس عمل کو دیکھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو عوام کے پاس جانا چاہیے تھا اور اس فورم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا؟ تاریخ دیکھ لیں، نظام آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک ہوتا ہے پری پول ریگنگ، ایک ہوتا ہے نتائج پر ریگنگ. اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ پی 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 اس ٹائم پر 115 کے قریب جو ہے وہ اس کے ساتھ لیڈ لے رہی ہے، اور وہ لیڈ لے جائے گی. اور یہ میں پریڈکشن کر سکتا ہوں، کیلکولیٹڈ پریڈکشن، یعنی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مشینری جس کی ہوتی ہے، جس کے ڈی سیز ہوتے ہیں، جس کے اے سیز ہوتے ہیں، جس کا نظام ہوتا ہے، وہ جیت جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جیت جائیں گے. ایک بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ خبر دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں، پھر یہ جو مخالف پارٹیاں وہ یہ نہ سمجھے کہ شب خون مار لیا گیا ہے جیسے وہ الزامات لگا رہے ہیں. شب خون اس طرح سمجھیں کہ یہ ٹیکنیکل شب خون ہے. یہ الیکشن دیکھیں، پی ٹی آئی جب یہ نعرہ بلند کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے الیکشن کمیشن کے اوپر یقین نہیں ہے، تو وہ اخلاقی جواز رکھیں، اخلاقی اعتماد کریں. اخلاقی طور کے اوپر ان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے کہ جب الیکشن کمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا الیکشن کمیشن کا ریفارم کیوں نہیں کرتے؟ وہ ریفارمز کی طرف نہیں آئے، وہ اسی طریقے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو یہی ہوگا کہ 3.5 کروڑ کی آبادی صرف آپ کی کراچی کے اندر ہے، جس کے اندر 1,32,83,690 کے قریب افراد اپنا جو حق رائے استعمال کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ اتنا تھوڑا ٹرن آؤٹ کے ساتھ آپ کی جمہوریت کا اس کا مطلب ہے، اس کو میں ڈیموکریسی کا فیلیور کہوں، یہ فیلیور آف ڈیموکریسی کہوں. آپ کی یہ ڈیموکریسی نہیں چل سکتی اس وجہ سے کہ یہ کچرا، یہ وہاں پہ کتے کاٹنا، وہاں پہ سٹرکچر کا نہ ہونا، وہاں پہ بحری زمینوں کا جو ہے وہ بکنا، اربوں روپے کے جو ہے وہ زمینوں کا خرد برد ہونا. یہ نظام جمہوریت کا نظام ہے، یہ طاقت کا نظام ہے. اور اگر اسی الیکشن کا طریقہ کار سے چلے گا تو یہ ارسٹوکریٹک سسٹم ہے. یہاں پہ صرف سرمایہ داریت کا نظام چلتا رہے گا، 1% اشرافیہ کا نظام ہے. یہاں پر سول سسٹم نہیں چل سکتا اگر یہ سسٹم آپ کے ساتھ چل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں دوسری طرف سے، اگر جو بلدیاتی طور پر انہوں نے کہا کہ ہماری حلقہ بندی تھی، تو ان کی پوائنٹ کو ذرا سمجھیں، ذرا 1 منٹ اگر آپ غور سے سن لیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ تقریباً 286 ٹوٹل آپ کی یو سیز تھی. انہوں نے کہا کہ 70 ہمیں اور ایڈ کر کے دیں کیونکہ ان کے اندر 90,000 80,000 70,000 ہمارے لوگ موجود ہیں. اچھا چلو، اب کیونکہ پرفارمنس تو کسی کی بھی نہیں ہے، نہ پرفارمنس وسیم اختر کی تھی، وہ جو ان کے ایم کیو سابق میئر تھے ایم نہ کیو ایم اس سے پہلے تھی. ہاں، اس سے پہلے جو جماعت اسلامی کی پرفارمنس ضرور تھی، نعمت اللہ صاحب کی ہم ان کو کہیں گے، نعمت اللہ صاحب پہلے بھی گئے تھے. اور لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن اور یہی ٹرن آؤٹ اسی طرح سے رہے گا. لیکن کس میں بڑے بڑے پروجیکٹس اور بڑے بڑے طریقوں کے اندر سے، بڑے بڑے نظام کے اندر، بلدیات کے اندر، اور جب اس کے اندر جب آپ کے فائنینسز تقسیم ہوتے ہیں، اس کے اندر کھانچے لگائے جاتے ہیں. اچھا، آپ یہاں سے سمجھیں کہ 286 میں اور 70 کے اندر سے 53 جو ہیں وہ انہوں نے مان لیے، صوبے نے مان لیا. اور بعد میں رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو الیکشنز میں تو حصہ لینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا آپ 70 کی آپ نے ہم سے بات کی تھی، الیکشن کمیشن کو آپ نے کہا کہ 53 مان دیے. اسی طریقے سے آپ نے پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا کہ 53 الیکشن. لیکن رانا صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسے مسترد بھی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، بھی ان کو نہیں دیے. اس وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. یہ ان کا بہانہ سمجھ لیں یا ان کا سائٹ پر ہونا سمجھ لیں یا بائیکاٹ سمجھ لیں، لیکن سارے کی طرف سے یہ کہا گیا مشترکہ طور پہ کہ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتماد نہیں ہے. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ساری جمہوری نظام کو اعتماد نہیں ہے اور آر ٹی ایس ہو رہا ہے، آر ٹی ایس بیٹھ رہا ہے، لوگ یعنی میں نے آپ کو کہا تھا پی ٹی آئی جب طاقت کا اسی جمہوری نظام کا حصہ بنے گی، وہ گولیاں بھی اٹھائے گی، ملیٹنسی بھی کرے گی، ایک دوسرے کے سر بھی پھاڑے گی، الزامات کی سیاست کرے گی، اور کبھی سٹرکچر نہیں بنیں گے، کبھی ریفارم نہیں بنیں گے. گورننگ دا انگورنیبل رہے گا، اور یہ جو ایلیٹسٹ اسٹیٹ رہے گی، اور یہ ایلیٹسٹ اسٹیٹ صرف 2% یا 1% اشرافیہ کی رہے گی. بہتر. ڈاکٹر حسنین، آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے سینئر تجزیہ کار وجہ. بہتر جی. پارٹی الیکشن جیت جائے گی. آپ اس کو خبر سمجھیں یا انالیسس سمجھیں؟